الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد عدد خلقک ورضاء نفسک وزینۃ عرشک ومداد کلماتک۔ اللہم بلغ روح محمد وارواح آل محمد منی الف صلاۃ وسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، سورہ کہف کی آیت ہے یہ، اور اللہ رب العزت اس میں فرما رہا ہے کہ مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زینت ہے، مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زینت ہے، اور در حقیقت جو باقی رہ جانے والی چیز ہے وہ ہماری نیکیاں ہیں اور تقوی ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت ہرگز تمہارے کام آنے والی نہیں ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور اللہ رب العزت کے راستے پر چلے، بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ ایسی اور بہت سی آیتیں ہیں جہاں اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے مائل ہو کر آج ٹھہرے ہیں، اور ہم دنیا میں اس قدر جو چور ہو رہے ہیں، یہ حق در حقیقت ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمیں تو کسی اور چیز کے لیے بھیجا گیا تھا یہاں پر، کہ ہمیں جو موقع ملا ہے اس میں اپنے رب کو راضی کر لیں تاکہ آخرت بخیر ہو جائے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عروہ بن زبیر ان کے بھانجے تشریف لائے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم 3 چاند دیکھ لیتے، ہم 3 چاند دیکھ لیتے، 2 مہینے سے زیادہ گزر جاتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ جلانے کی نوبت نہ آتی، یعنی کہ چولہا نہیں جلتا۔ اور 2 مہینے اور 3 چاند سے مراد یہ ہے کہ جب 2 مہینہ پورا ہو جاتا، تیسرا مہینہ لگ جاتا تو تیسرے مہینے کا چاند بھی دیکھ لیتے، حتیٰ کہ 3 چاند دیکھ لیتے ہیں، 2 مہینے سے زیادہ گزر جاتے ہیں، اور حضور کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا۔ تو حضرت عروہ بن زبیر نے عرض گزار ہو کر کہا کہ پھر آپ لوگوں کا گزر اوقات کیسے ہوتا تھا، کس طرح گزارا ہوتا تھا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم 2 سیاہ چیزوں پر راضی ہو جاتے تھے، اور 2 سیاہ چیزیں کیا تھیں؟ کھجور اور پانی۔ ہاں، ماں سوائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند انصار ہمسائے تھے، یعنی انصار صحابی تھے جو جن کے ریوڑ تھے،
یعنی ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں اور وہ ان کی خدمت میں، حضور کی خدمت میں دودھ کا ہدیہ پیش کر دیا کرتے تھے. تو حضور اس ہدیے کو قبول فرما لیتے اور ہم لوگوں کو پلا دیتے. اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ درج ہے. یعنی حضور کے زندگی کے جو معاملات تھے، ان کے جو حالات تھے اور ہمارے حالات دیکھ لیجئے. ہم بات کرتے ہیں سنت کی پیروی کا، ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ اس کے حبیب کے راستے پر چلنے کی، لیکن ہمارے لیے انف از نیور انف. سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا جو ہے وہ ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے. تو یہاں بس غور و فکر کرنی ہے کہ ہمارے زندگی کے جو حالات ہیں وہ کتنے مختلف ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے حوالے سے. حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ ان 6 خصلتوں سے گزر نہ جائے یا ان 6 گھاٹیوں سے گزر نہ جائے، تب تک وہ صالحین کے درجے میں شامل نہیں ہوتا. کیا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم؟ ان 6 گھاٹیوں سے جب تک بندہ گزر نہ جائے وہ صالحین کے درجے میں شامل ہی نہیں ہوتا. کیا ہے وہ؟ فرماتے ہیں نعمت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے اور سختیوں کا دروازہ اپنے اوپر کھول لے. نعمت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے، سختیوں کا دروازہ اپنے اوپر کھول لے. پھر فرماتے ہیں عزت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے اور ذلت کا دروازہ کھول لے. اور ہمارا تو پورا ہی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ لوگ ہمیں عزت نہ دے دیں. ہماری خود پسندی کا یہ حال ہے، ہم جیسے لوگوں کے خود پسندی کا یہ حال ہے کہ ہمارا تو چلتا ہی نہیں ہے جب تک ہماری خوشامد نہ کی جائے. ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے چلے تھے یا اور کچھ کرنے چلے تھے؟ اور پھر فرماتے ہیں خوشحالی کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے اور فقر کا دروازہ کھول لے. فقیری اختیار نہ کر لے جب تک صالحین کے درجے میں نہیں پہنچتا. حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر اختیار کیا تھا. حضور نے فقر اختیار کیا تھا. 2 جہاں کے مالک ہیں. جو کچھ بٹتا ہے کائنات میں حضور بانٹتے ہیں، وہ عطا فرماتا ہے، حضور تقسیم کرتے ہیں. 2 جہاں کے مالک لیکن فقر اختیار کیا. اور بزرگان دین فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو فقر کی انتہا ہے وہ تصوف کی ابتدا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہم اہل طریقت ہیں، اہل تصوف ہیں، سب سے پہلے غور کرنے کی چیز تو یہ ہے کہ شریعت کے کتنے بعمل ہیں. پہلے تو شریعت پر کامزن رہنا ہے استقامت کے ساتھ، اس کے بعد فقر اختیار کرنا ہے. کیونکہ بزرگوں کا یہ قول رہا ہے کہ جو فقر کی انتہا ہے وہاں سے تصوف شروع ہوتی ہے، وہ تصوف کی ابتدا ہے. ہم کہاں پر ہیں؟ پھر کہتے ہیں نیند کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے اور بیداری کا دروازہ اپنے اوپر کھول لے. ابدال کی صفت ہوتی ہے یہ. ابدال کی کئی صفتیں ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ ہے، کئی صفتیں ہیں، کم گوئی، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا. یہاں اس چیز کا ذکر آیا ہے. نیند کے دروازے اپنے اوپر بند کر لے اور شب بیداری میں لگ جائے. پھر فرماتے ہیں آرام و عافیت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے اور رنج و تکلیف کے دروازے اپنے اوپر کھول لے. اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے. آرزو و امید کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے اور تیاری موت میں لگ جائے.
بزرگان دین یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک بار 40 کی عمر ہو گئی، یہاں عمر کی کوئی قید نہیں لگا رہا ہوں، لیکن 40 کی عمر ہو گئی، اس کے بعد تو پھر پوری طرح سے تیاری میں لگ جانا چاہیے، اور موت کو تو یاد کرنے کا حکم ہی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں اگر اختیار کرتے ہیں تو بندہ صالحین کے درجے میں پہنچنے کے لائق ہوتا ہے۔ آج بڑا ہی مبارک دن اس حوالے سے بھی ہے کہ حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی ہے۔ آج سنیچر کے روز اجمیر شریف میں جو ہے وہ کل شریف بھی تھا بعد نماز ظہر۔ تو آپ کی ذات کیا باکمال ذات ہے، اور ہند و پاک ہند کے اندر میں جو اسلام پھیلا اس میں آپ کا بہت ہی اہم کردار اور رول ہے۔ اور کیا عمدہ کلام ہے کہ بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پچھلے مہینے کی محفل میں فرما رہا تھا کہ اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام علم کے اعلیٰ تر مقام پر ہوتے ہیں اور درجے پر ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتابوں میں آتا ہے 3 سال مدینہ شریف میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے اکثر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں 3 سال حدیث کا درس دیا کرتے تھے، لیکن ان کے نام کے پہلے کبھی لگا نہیں شیخ الاسلام یا مفتی معین الدین چشتی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ ان صوفیہ کا مقام تھا، مگر القاب سے انہیں کوئی تعلق نہیں تھا اور نام سے انہیں کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو رب کی راہ میں فنا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا۔ اسی طرح سے حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار اقدس ہے، فقیر کو وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث بھی تھے، بڑے سارے اکابرین بزرگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا اور محدث تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، لیکن پرہیز کرتے تھے درس دینے سے۔ درس دینے سے پرہیز اس لیے کرتے تھے، فرماتے تھے کہیں شہرت کی طلب میرے دل میں گھر نہ کر جائے۔ کیا فرماتے تھے؟ کہیں شہرت کی طلب میرے دل میں گھر نہ کر جائے، اس لیے واز کرنے سے بیان کرنے سے پرہیز فرماتے تھے۔ اور یہ بشر الحافی وہ ہستی ہیں جن کے پاس امام احمد بن حنبل روزانہ آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل جو اتنے بڑے اکابرین میں سے ہیں ہمارے اہل سنت کے، وہ جا کر حضرت بشر الحافی کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ اے امام احمد بن حنبل، آپ اتنے بڑے مفکر ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے جو ہے بزرگ عالم ہیں، مجدد تھے وہ، ہے نا، لیکن آپ جا کر بشر الحافی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تاریخی جواب دیا کہ احمد بن حنبل جس اللہ کو مانتا ہے، بشر الحافی اس اللہ کو جانتا ہے۔ تو اولیاء اکرام، میں نے فرمایا تھا، صوفیاء اکرام علم کے بلند تر درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ڈھانکتے چھپاتے رہتے ہیں، وہ خود کو ظاہر نہیں کیا کرتے۔ اللہ والوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پوشیدہ ریا جو ہے نا، وہ بڑی عجیب چیز ہے۔ پوشیدہ ریا، بزرگ فرماتے ہیں کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی کے رینگنے سے زیادہ خطرناک ہے اور پوشیدہ ہے۔ پوشیدہ ریا
ریاکاری، اور وہ بھی پوشیدہ والی. وہ ایسی ہے کہ اندھیری رات میں، کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی رینگتی ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے، تو ویسے ہی ظاہر بھی نہیں ہوتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ پوشیدہ ریا میں مبتلا ہے. جب اس راستے کے سالکین اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہے سوچ لیے. وہ تو کسی دائرے میں آتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ جو ہے ہم سبوں کو اس سے محفوظ رکھے. اور پھر فرماتے ہیں چار قسم کے حجاب ہیں. حجاب جو ہیں وہ 4 قسم کے: دنیا کا حجاب، خلق کا حجاب، شیطان کا حجاب اور نفس کا حجاب. اور اس میں نفس کا حجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین، ایک بار اپنی مناجات میں اللہ رب العزت سے انہوں نے عرض کیا کہ الہی کیف الطریق الیک، یا اللہ تجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو جواب آیا کہ نفس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ، نفس کو ترک کرو، نفس کو مارو، اور پھر راستہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے. اور جو خود پسندی کے حجاب میں مبتلا ہے وہ حق باری تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ جس کی نظر خود پر ہو، اپنے آپ ہی پر صرف رہے، خود ہی کو منوانے میں اگر کوئی اتنا مشغول ہے تو پھر وہ حق باری تعالیٰ کو کیسے پہچانے گا؟ وہ تو حجاب میں مبتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ریاکاری یا خود پسندی یا اس طرح کے حجابوں سے محفوظ فرمائے. ایک آخری نقطہ ہے جس پر میں اپنی بات کو سمیٹوں گا، اور وہ ہے ادب کے حوالے سے. جو جتنا زیادہ باادب ہوتا ہے وہ اتنا ہی مقرب ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ باادب ہوتا ہے وہ اتنا ہی مقرب ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار تھا، ہے نا، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ خطا کر بیٹھا، بے ادبی کا مرتکب ہو گیا، اور کیا کہہ بیٹا؟ انا خیر منہ. اور پھر کیا ہوا؟ بارگاہ الہی میں ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. تو ادب جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ نمک کے برابر، وہ آٹے کے برابر ہو، اور علم جو ہے وہ نمک کے برابر ہو تو کام چل جائے گا. علم نمک کے برابر ہو لیکن ادب آٹے کے برابر ہو. اگر علم کم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ادب کم ہے تو سب کچھ جاتا رہے گا. کیونکہ ادب جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ احترام سے ہے، اور احترام اور ادب جو کرتا ہے وہ بارگاہ الہی میں مقرب ہو جاتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے، اور بے ادبی قطعیت کا سبب ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے سینوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور کے تمام صحابہ اکرام کی محبت، تمام اہل بیت اطہار کی محبت، اور تمام اولیاء صالحین و کاملین کی محبت قائم و دائم رکھے. ہمیں بار بار ایسی محفلوں میں آنے کا شرف حاصل ہوتا رہے، اور اللہ تعالی ہمارے سینوں میں صبر عطا فرمائے، ہمیں صابروں میں شامل رکھے، ہمیں باادب لوگوں میں شامل رکھے. اور کہنے سننے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور آپ سبوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا، ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے.